فینز آف اسلام کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی ٹھیک ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فینز آف اسلام کے اس چینل پر اللہ کی رحمت سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تذکرہ میرے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا کیسا رہن سہن تھا، آپ کی سیرت اور تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے آپ کے نسب نامے کے حوالے سے تو آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن معد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کے اور ان کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہے، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، ان کے والد کا نام وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو آپ کے والد کی طرف بھی نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن یہ بکثرت کتوں کا شکار کھیلا کرتے تھے اور اسی نام سے یہ مشہور ہوئے۔ عربی کے اندر کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی بات کی جائے تو آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مکے کے اندر سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا، انہی کے بعد انہی کی اولاد اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی ہے، لیکن قصی کو اس کے اندر بڑا منفرد مقام حاصل ہوا ہے۔ قصی کا اصل نام زید تھا، بچپن کے اندر ان کے والد وفات پا گئے۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ ملک شام کے ایک قبیلے ازرا میں جا بسے، وہی پلے بڑے، جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو یہ مکے کے اندر واپس آئے۔ مکے کے اندر جب واپس آئے تو تھوڑے ہی دنوں بعد ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا۔ قریش کے یہ پہلے آدمی تھے جن کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا۔ متولی بننے کا مطلب یہ تھا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، جس کے لیے چاہتے کھولتے، جس کے لیے نہ چاہتے نہ کھولتے۔ انہوں نے اس کے علاوہ قریش جو باہر آباد تھے مکے کے اندر، ان کو لا کر انہوں نے مکے کے اندر آباد کیا جو ارد گرد بستیوں کے اندر تھے۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کے لیے بہت سارے طریقے ایجاد کیے۔ حج کے دنوں کے اندر کھانے کے بڑے بڑے لگن تیار ہوتے اور بڑے پیمانے پہ کھانا تیار ہوتا۔ کھجور، کشمش، شہد، اس سے شربت بنایا جاتا جو چمڑے کے لگنوں کے اندر بنتا اور حاجیوں کی خدمت کے اندر پیش کیا جاتا۔ انہوں نے دارالندوہ کے نام سے مکے کے اندر ایک گھر بنا رکھا تھا جو ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، ان کی میٹنگ بھی وہاں پہ ہوا کرتی تھی، شادی کی رسمیں بھی وہاں ہوا کرتی تھی۔ قصی کو بہت زیادہ مقام حاصل تھا۔ قریش کے لوگ بلا چوں چرا ان کی بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے اور جنگ کا جھنڈا بھی انہی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے۔ قصی کے مناسب میں سے ان کو حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب حاصل ہوا اور جو ان کے بعد مطلب کی طرف منتقل ہو گیا اور مطلب کے جانے کے بعد ان کے بھائی ہاشم کی طرف اور ہاشم کی پھر اولاد کے اندر یہ منتقل ہو گیا۔ اسلام کی آمد تک یہ انہی کے پاس رہا۔ ہاشم اپنے دور کے بہت بڑے انسان تھے، عظیم انسان تھے۔ وادی بطحا کا ان کو سردار کہا جاتا تھا۔ ہاشم اصل کے اندر ان کے نام کی وجہ یہ ہے، ان کا نام اصل عمر تھا۔ ہاشم اس لیے پڑا کہ یہ روٹیوں کو توڑ کر گوشت کے شوربے کے اندر بھگوتے پھر انسانوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ چونکہ عربی کے اندر کسی ایسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ انہوں نے
تجارت کے لیے یمن اور شام سے مذاکرات کر رکھے تھے۔ یہ سردیوں کے اندر یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ ہاشم ایک مرتبہ شام کی طرف جانے لگے تو راستے سے یثرب، جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے بنی عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے اور یہ ملک شام چلے گئے۔ جب ملک شام پہنچے تو فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ مدینہ سے چلے تھے، یثرب تھے، اس وقت سلمہ حاملہ تھی۔ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کے سر کے بال سفید تھے، جس کے نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ وہاں فوت ہو گیا۔ اب ان کے بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھائی کا کوئی بیٹا ہے۔ 8 سال کے بعد پتہ چلا تو مطلب اپنے بھائی کے بیٹے کو لینے کے لیے مدینے میں پہنچے۔ لیا بڑا خوبصورت بچہ تھا، لیکن جب مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے لوگوں کی نظر پڑی، لوگوں نے غلام سمجھا اور عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ عبد المطلب اپنے دور کے بڑے عظیم انسان تھے، قریش کے سردار تھے، مکہ کے سردار تھے، اور مکہ کے اندر بہت سارے کام انہوں نے کیے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بہت بڑا دسترخوان لگایا جاتا، مسکین وہاں سے کھانا کھاتے، راہگیر وہاں سے کھانا کھاتے، پس خوردہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ عرف یہ بن گیا تھا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ زمین پر انسان اور آسمان اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے جرند اور پرند جو ہے وہ عبد المطلب کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے مقام کے اندر ایک بات یہ بھی آئی کہ بنو جرہم جب مکہ کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے زمزم کا کنواں پاڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ ان کو خواب کے اندر دکھلایا گیا تو عبد المطلب نے خواب کے اندر دیکھا، اسی مقام پہ جا کے انہوں نے کھودا، ان کو اصل زمزم کا کنواں مل گیا۔ یہ بھی شرف اور عزت انہی کے حق کے اندر آئی، انہی کے حصے کے اندر آئی۔ اب انہی کے زمانے کے اندر ابرا اپنا 60,000 کا لشکر لے کے پہنچا، کالے لوگوں کا سردار تھا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ جب یہ وادی محصر کے اندر پہنچا جو مزدلفہ اور ذوالحلیفہ کے درمیان ہے، وہاں پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل بھیجے، چڑیوں کے جھنڈ بھیجے، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں ان کے اوپر گرائیں اور ان کو بھس بنا کے رکھ دیا، ان کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ، یہ اپنے والد کے بڑے چہیتے تھے، پاک دامن تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اس وقت دوسرے لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم ساتھ ملنا چاہتے ہیں، کھودنا چاہتے ہیں، اس شرف اور مقام کے اندر ہم بھی ساتھ لگنا چاہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، لڑائی بڑی مشکل سے ختم ہو گئی، نظر مانی، اللہ نے مجھے اگر 10 بیٹے دیے تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے کے اندر میں ذبح کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے 10 بیٹے دیے۔ اب انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ اب ہوا کیا کہ عبداللہ کے بھائی اور ان کے ماموں آڑے آ گیا، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ان کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ تو مشورہ دیا گیا کہ 100 اونٹ آپ ان کے نام پہ ذبح کر دے اور ان کو زندہ رہنے دیں۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، اس لیے آپ کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے والد اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ فدیوں کی بھی اولاد کہا جاتا ہے کہ 2 فدیوں کی آپ اولاد ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے کے اندر مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ کے والد کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا۔ آپ کے والد عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے والد عبد المطلب نے آپ کو شام یا مدینہ کے اندر بھیجا۔ آپ واپسی پر مدینہ میں وفات پا گئے، نابغہ زبیانی کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا اور اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔